بلال آپ کے غلام کی حالت کیا تھی، آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے۔ یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں نا، جشن ہم ہی مناتے ہیں، سبیلے ہم ہی لگاتے ہیں۔ کن ایام میں؟ نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن۔ ایسا سلوک کسی قوم نے، کسی اور قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے اور 12 کو ہی ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی، حکومت بھی حصہ لیتی۔ شیطان مسلمانوں کے دل میں جو محبت نبی کی ہے اس طریقے سے نکالتا ہے کہ نبی کے بیماری کے ایام میں اور ان کی وفات کے موقع پر ان لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ایک طرف بدعت ہے اور دوسری طرف نبی سے دشمنی ہے۔ طالب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وصال کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو یہ جو قوم ہے مطلب سنی ہے وہ جشن مناتے ہیں۔ ایسا سلوک تو کسی اور قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا کہ اس کی وصال کی تاریخ کو جشن منایا ہو۔ میں اس کے بارے میں 2 جواب دیتا ہوں، کچھ علمی اور کچھ عرفی جواب۔ تو عرفی جواب میں تو پہلا جواب یہ غیر مقلدین کو دے رہا ہوں، لیجئے تحفہ سنبھالیے۔ پہلا جواب یہ ہے، بھائی خوشی کا معاملہ تو ہم نے لے لیا، غم کا ڈپارٹمنٹ آپ لے لیجئے۔ تقسیم تو کرو یار، کچھ تم نہیں مانتے کہ نبی کو، کچھ تم بھی تو لو۔ تو نبی کی آمد کی خوشی ہم نے لے لی، نبی کے جانے کا غم تم لے لو۔ رو بیٹھو ذرا مجلس سے قائم کرو، رویا کرو۔ اب آئیے، یہ تو عرفی جواب تھا، اب علمی جواب سنیں، تحقیقی جواب۔ کوئی بھی شخص جب تک نبی پر ایمان نہ لائے کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی کہے میں قطب ہوں اور کہے میں رسول کو رسول نہیں جانتا، کوئی کہے میں ابدال ہوں لیکن میں رسول کو رسول نہیں جانتا، کوئی کہے میں بہت بڑا علامہ ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، محقق ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن میں رسول کو نہیں مانتا۔ کوئی مقام اس وقت تک قابل قبول، قابل توجہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان رسول پر نہ لائے۔ سارے مقامات، جتنے درجات ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، سب کا تعلق ایمان سے، اور ایمان کیا؟ رسول کی پہ ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ لڑے، آپ سمجھ رہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جنگ لڑتے لڑتے یہ اعلان کرے کہ صاحب میں تو صرف مسلمانوں کی ہمدردی میں لڑ رہا ہوں، میں تو رسول پر ایمان نہیں رکھتا، مجھے مسلمانوں سے محبت ہے، ہمارے کریم بھائی سے محبت ہے، رحیم بھائی سے محبت ہے، عبدالرؤوف حاجی صاحب سے بڑی محبت ہے، سلطان صاحب سے محبت ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے میں ان کی طرف سے لڑنے آ گیا، میں آپ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے مر جائے، آپ اس کو شہید کہیں گے؟ کیوں؟ آپ کے لیے مرا ہے نا، آپ کی خاطر مرا ہے، آپ نہیں کہہ رہے شہید، کیوں؟ آپ کا ایمان نہیں تھا۔ تو شہادت بھی ایک مقام ہے۔ شہادت کا مقام کب ملتا ہے؟ جب ایمان ہو۔ شہادت کا درجہ بھی ایمان سے وابستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شہید بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پر ایمان نہ لائے۔ تو نبوت اعلیٰ مقام ہے، شہادت چھوٹا مقام ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات ایک؟ اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھے کہ شہیدوں کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے؟ تو قرآن شہیدوں کا ذکر کرتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہتا خبردار ہو جاؤ، ولا خبردار ہو جاؤ، ولا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تحسبن الذین قتلوا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، امواتا، جنہیں موت آ جائے اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، امواتا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاؤن، وہ زندہ ہے، اور زندہ کیسے؟ ربہم عند ربہم یرزقون، رب کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
ان کو رب کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ کون؟ شہید۔ اور شہید اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک نبی پر ایمان نہ لائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو درجے میں کم تھا وہ اللہ کی راہ میں انتقال کرنے کے بعد، شہادت کے بعد زندہ ہے، تو نبی کتنے بڑھ کر زندہ ہوں گے؟ تو غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جائے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی موجود ہے۔ غم اس کا منایا جاتا ہے جس کو کھو دیا گیا ہو۔ نہ نبی نے ہمیں کھویا ہے، نہ ہم نے نبی کو کھویا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمومنین، ہمارا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہم مومن، نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے قریب۔ نہ نبی نے ہمیں کھویا، نہ ہم نے نبی کو کھویا، تو ہم نے غم نہیں منایا۔ جنہوں نے کھویا وہ روئے۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا لوگوں، انبیاء کرام زندہ ہے اپنی قبور میں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء زندہ، ہم نے ان کو کھویا نہیں، ہم نے ان کو جو ہے فراموش نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں کھویا۔ فرق کیا ہے؟ نبی وصال ظاہری کے بعد ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم نبی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔